غبار عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، پھر فرمایا کہ یہ جو پتھر ہے نا اس سے تیمم کرنا کیا ہے جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ شرط بھی نہیں کہ اس پر غبار ہو، غبار یا گرد وغیرہ ہو، اس لیے کہ جو چیز ہم نے تلاوت کی ہے نا لإطلاق ما تلونا، کہ جو چیز ہم نے تلاوت کی ہے جو آیات وہ مطلق ہے، اس کے اندر اس چیز کی شرط نہیں ہے تو اپنی طرف سے زیادتی نہیں کر سکتے۔ صاحبین وغیرہ کے نزدیک اس پر مٹی گرد و غبار کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کہ وَقَذَا يَجُوزُ بِالْغُبَارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّعِيدِ، اسی طرح تیمم کرنا جائز ہے غبار کے ساتھ۔ غبار مانا گرد، اگرچہ اس کو کیا ہو قدرت حاصل ہو کس پر، پاک مٹی پر، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و محمد، طرفین کی نزدیک، لأنہ تراب رقیق، کہ غبار بھی کیا ہے تراب ہے، البتہ یہ کیا ہے گرد جو ہے پتلی ہوتی ہے اور عام مٹی جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ تیمم کے اندر نیت جو ہے یہ فرض ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی فرض ہے اور ہمارے نزدیک بھی فرض ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیمم کے اندر نیت فرض نہیں، وجہ یہ کہ یہ وضو کا خلیفہ ہے، بس جیسے اصل کا حکم اسی طرح خلیفہ کا بھی حکم ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ وضو الگ بات ہے، وہاں پر وہ پاک پانی سے کیا جاتا ہے، انزلنا من السماء ماء طہورا ہے، اور یہاں پر جو تیمم کیا جاتا ہے نا تو اس میں ظاہری طور پر کوئی صفائی ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی پاکی ظاہری طور پر تو ہمیں نظر نہیں آتی، تو لہٰذا قصد و ارادے کے بغیر تیمم متحقق نہیں ہوگا۔ اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ مٹی میں بذات خود کوئی طہارت نہیں ہے، اور تیمم کی ماہیت اور اس کا جو مادہ ہے نا وہ بھی قصد و ارادے والا مادہ ہے، کہ معنی ہی اس کا قصد و ارادے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قصد و ارادے کا معنی اس میں لیا جائے گا، ورنہ اس کے بغیر پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ والنیت فرض فی التیمم، تیمم کے اندر نیت کرنا فرض ہے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لیس بفرض، نیت کرنا فرض نہیں، قصد کرنا فرض نہیں، لأنہ خلف عن الوضوء، یہ وضو کا قائم مقام ہے، فلا یخالف فی وصفہ، لہذا اس وصف میں اس کے مخالف نہیں ہوگا، جیسے وہاں پر نیت شرط نہیں نا یہاں پر بھی نیت شرط نہیں ہوگی۔ مولانا ہم یہ کہتے کہ انہ ینبئ عن القصد، کہ خود تیمم کا لغوی طور پر معنی ہی کیا ہے قصد والا ہے، کہ یہ تیمم کیا ہے ینبئ خبر دیتا ہے عن القصد، قصد لغوی معنی کیا ہے شرعی احکام معتبر ہوتے ملحوظ ہوتا ہے، فلا یتحقق دونه، لہذا نیت و قصد کے بغیر تیمم متحقق نہیں ہوگا۔ او جعل طہورا، یا اس تیمم کو طہور بنایا گیا ہے فی حالت مخصوصہ، مخصوص حالت میں، تو کیا ہے عدم وجدان ما ہو اور ساتھ ساتھ کیا ہو قصد صلاۃ بھی ہو، استباحت الصلاۃ کا نیت اس کے اندر کیا ہو موجود ہو۔ والماء طہور بنفسی، اور آپ کا یہ کہنا کہ پھر تو فرع اصل کے مخالف ہوگا، تو صحیح نہیں، وجہ ہے کہ والماء طہور بنفسی، وہ تو بطبعہ بنفسہ، اس کی طبیعت یہی ہے کہ وہ کیا ہے طہور ہے، پاک کرنے والا ہے، علامہ مر جیسے پہلے گزر چکا ہے، لہذا وہاں پر نیت شرط نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا ثم اذا نوى الطہارۃ، جب شخص نے طہارت کی نیت کر لی، اور استباحت الصلاۃ، یا اس نے نیت کی کہ میرے لیے نماز جائز ہو جائے، مباح ہو جائے، تو اجزأ ہوئی اس کے لیے کافی ہے۔ ولا یشترط، یہ شرط نہیں ہے کہ نیت التیمم للحدث، کہ تیمم کے اندر نیت کرے کہ یہ تیمم حدث کے لیے ہے، اور للجنابۃ، یا یہ تیمم کیا ہے جنابت کے لیے ہے۔ هو الصحیح من المذہب، یہی مذہب جو یہ کیا ہے سب سے زیادہ صحیح مذہب ہے۔ بعض علماء نے تو فرمایا کہ اگر حدث اصغر کے لیے تیمم کرے گا اس میں الگ نیت کرے کہ یہ تیمم میں حدث اصغر کے لیے کر رہا ہوں، اگر حدث اکبر کے لیے کر رہا ہوں نا تو اس کے لیے الگ نیت کرے گا، ورنہ پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ مگر وہ قول کیا ہے قوی نہیں ہے، علماء نے اس کو قبول نہیں کیا، صحیح مذہب صحیح قول یہی ہے کہ مطلق کیا کر لے، پاکی کی نیت کر لے، مطلق ازالہ حدث کی نیت کر لے، بس دونوں صورتوں کی کیا ہے پاکی اس کو حاصل ہوگی، چاہے وہ حدث اصغر والی پاکی ہو یا حدث اکبر والی ہونا، دونوں سے یہ پاک ہو جائے گا۔
آگے کہتے ہیں فَإِن تَيَمَّمَ نَصْرَانِيٌّ، اگر ایک نصرانی تیمم کر لے، اور تیمم سے مقصد اس کا یہ ہو کہ یرید بہ الاسلام، اسلام کا ارادہ ہو اس کا، ثم اسلم، اس کے بعد ہی اسلام لائے، تو لم یکن متیمما عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین کے نزدیک آدمی متیمم نہیں ہوگا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف صاحب نے فرمایا کہ ہوا متیمم، یہ آدمی متیمم سمجھا جائے گا، لأنه نوا قربتا مقصودتا، کہ اس نے قربت مقصودہ یعنی ثواب مستقل کی نیت کی ہے، تو لہذا اب اس کی نیت صحیح ہو گئی۔ بخلاف التیمم لدخول المسجد، بخلاف اس تیمم کے اگر اس نے یہ کیا ہو اس لیے مسجد کے داخل ہونے کے لیے، ومس المصحف، یا قرآن کی مسح کرنے کے لیے، وجہ یہ ہے کہ یہ تیمم اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ لأنه لیس بقربت مقصودہ، کہ مسجد میں داخل ہونا صرف قرآن کریم کو ہاتھ لگانے قربت مقصودہ نہیں ہے۔ صاحبین طرفین نے فرمایا کہ متیمم نہیں ہوگا، وہ یہ کہتے کہ وَلَهُمَا أَنَّ التُّرَابَ مَا جُعِلَ طُهُورًا إِلَّا فِي حَالِ إِرَادَةِ قُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ، کہ مٹی کو جو طہور بنایا گیا ہے نا، وہ ایک حالت مخصوصہ میں ہے۔ وہ حالت مخصوصہ کیا ہے کہ قربت مقصودہ کا ارادہ کر، نیت کر لے، اور قربت مقصودہ سے مراد وہ قربت ہوتی ہے نا، وہ ثواب والا کام ہوتا ہے کہ لا تصح بدون الطہارہ، کہ جو طہارت کے بغیر صحیح نہ ہو، جیسے کہ نماز ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام بھی کیا ہے، ایک قربت مقصود ہے جیسے کہ امام یوسف صاحب نے فرمایا، لیکن یہ ایک ایسی قربت مقصود ہے نا کہ جو تیمم کے بغیر بھی درست ہوتی ہے، اور نماز وغیرہ جو ایک ایسی قربت مقصود ہے کہ جو تیمم کے بغیر درست ہی نہیں ہوتی۔ تو اسلام کا قیاس جو ہے نماز پر نہیں کرنا چاہیے، صحیح ہے نا، والاسلام قربت مقصودہ، ٹھیک ہے، اسلام بھی قربت مقصود ہے، جیسے کہ امام یوسف صاحب نے کہا کہ اگر اس نے اسلام کی نیت سے تیمم کیا ہونا تو اس کا یہ تیمم معتبر ہوگا، وجہ یہ ہے کہ اسلام قربت مقصود ہے۔ ہم بھی کہتے کہ ٹھیک ہے یہ قربت مقصودہ ہے، مگر یہ ایک ایسی قربت مقصودہ ہے جو نماز کی طرح نہیں، یصح بدونہا، کہ تیمم ارادے کے بغیر یا نیت کے بغیر یہ اسلام کا لانا کیا ہے، درست ہے۔ اسلام کے لیے تو نہ وضو شرط ہے نہ تیمم شرط ہے، بخلاف سجدہ التلاوہ، بخلاف سجدہ تلاوت کے لیے، انہا قربت مقصودہ، کہ وہ کیا ہے، ایک قربت مقصودہ ہے، لا تصح بدون الطہارہ، جو طہارت کے بغیر کیا ہے، درست نہیں۔ آگے فرمایا وَإِن تَوَضَّأَ، اگر ایک شخص نے وضو کیا، لا یرید بہ الاسلام، اس کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ اسلام لائے، یعنی اسلام کی نیت سے اس نے وضو نہیں کیا، ثم اسلم، وضو کرنے کے بعد اس نے اسلام لایا، فہو متوضئ، یہ شخص ہمارے مذہب کے مطابق متوضی شمار ہوگا، خلافا للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ شخص متوضی نہیں ہوگا، طاہر نہیں ہوگا، بناء علی اشتراط النیہ، وہ اس وجہ سے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نیت کو شرط کر دیتے وضو میں، اور اس نے دلیل بھی کسی حدیث سے پکڑا ہے کہ دیکھے حدیث کے اندر آئے ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی انما صحت الاعمال بالنیات، اور یہاں پر یہ وضو کر رہے نا، یہ ایک عمل ہے، لہذا اس کے لیے نیت شرط ہے، اور یہاں پر نیت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ والکافر لا نیت لہ، کافر کی نیت شریعت میں معتبر نہیں، تو لہذا جب یہ وضو کرے گا نا اور اس کے بعد اسلام لائے تو اس کا یہ وضو درست نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ نیت کے اندر وضو شرط ہی نہیں، اور کوئی قربت مقصودہ ہے بھی نہیں، صرف کیا یہ ایک وسیلہ ہے قربت مقصودہ کے لیے، یہ اس میں نیت شرط نہیں ہے، تو لہذا جو بھی وضو کرے گا نا اس کا یہ وضو درست ہوگا، اور بعد میں جب یہ اسلام لائے گا نا تو یہ اسلام کی وجہ سے دوبارہ اس کا یہ وضو باقی رہے گا۔ آگے فرمایا فَإِن تَيَمَّمَ مُسْلِمٌ، اگر مسلمان نے تیمم کیا اس کے بعد ثم ارتد، پھر مرتد ہو گئے، والعیاذ باللہ، خدا کی پناہ، ثم اسلم، مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اسلام لایا، فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ، وہ اپنے تیمم پر باقی رہے گا، یعنی یہ آدمی طاہر ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ وقال زفر رحمہ اللہ، امام زفر رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ جیسے ہی یہ آدمی مرتد ہو گیا نا اس کا تیمم باطل ہوا. وہ کہتے کہ یبطل تیممہ، یعنی الارتداد یبطل تیممہ، کہ ارتداد اس کا تیمم باطل کرتا ہے. یا یہ معنی ہے کہ یبطل تیممہ بالارتداد، کہ مرتد ہونے سے اس کا تیمم باطل ہو جاتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ لأن الکفر ینافی ہے، کہ کفر کیا ہے اس تیمم کا منافی ہے. جیسے کہ کافر ابتداءً اگر تیمم کرے گا نا تو تیمم اس کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی نیت ہی معتبر نہیں ہے، اور تیمم کے اندر نیت شرط ہے. اسی طرح بقاءً انتہاءً بھی اگر وہ مرتد ہو جائے اور پہلے سے متیمم تھا نا تو اس کا یہ تیمم ختم ہو جائے گا، تاکہ ابتدا و انتہا کیا ہو جائے، حکم میں برابر ہو جائے. تو فیستوی فیہ الابتداء والانتہاء، لہذا ابتدا و انتہا اس میں برابر ہوں گے. یعنی ابتدا اور انتہا کیا ہوگی، برابر ہوگی. اور اس کی مثالیں کل محرمیت فی النکاح، جیسے کہ نکاح میں محرمیت کہ ابتداءً بھی کیا ہے نکاح کے لیے مانع ہے، اسی طرح انتہاءً بھی نکاح کے لیے مانع ہے. یعنی ابتداءً رضاعی بہن یا ماں، اسی طرح نسبی کے ساتھ نکاح ناجائز ہے نا. اگر کوئی نکاح کرے گا رضاعت کی صورت میں تو اس کا نکاح صرف ہی درست نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ایک شخص مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے اور ابھی کیا ہے اس کا اس کی مدت رضاعت جاری ہے، مثلا ایک لڑکا 1 سال کا اور 2 سال تک دودھ پینا کیا ہے ہمارے مذہب کے مطابق درست ہے. اس کے والد نے اس کی شادی ایک بالغ عورت کے ساتھ کی اور ایجاب و قبول جو ہے والد سے انہیں وکالتاً کر لیا، اور جس عورت کے ساتھ اس نے اس چھوٹے بچے کا نکاح کیا ہے نا وہ عورت کسی اور کی کیا تھی، مطلقہ تھی، اور وہ ابھی جو کیا تھی دودھ پلا رہی تھی اپنے بچوں کو وہ دودھ پلا رہی تھی، مگر طلاق کی وجہ سے اس نے بچوں کو چھوڑ دیا، یہ ابھی بھی پلا رہی، اور اس کا نکاح ابھی اس چھوٹے بچے کے ساتھ ہو چکا ہے اور اس کے تھانوں میں دودھ بھی موجود ہے. اگر یہی عورت لگ کر جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلائے، مدت رضاعت جاری ہے، تو اس لڑکے کا یہ نکاح فاسد ہو جائے گا انتہاءً. تو پس جیسے ابتداءً نکاح درست نہیں ہے نا محرمیت کی صورت میں، حرام ہونے کی صورت میں، چاہے وہ محرمیت بالرضاع ہو یا بالنسب ہو، تو اسی طرح انتہاءً بھی نکاح درست نہیں ہوگا. تو اسی طرح یہاں پر جیسے ابتداءً کافر کا تیمم لعدم النیہ درست نہیں ہے، باطل ہے، اسی طرح مرتد ہونے کی صورت میں بقاءً وانتہاءً اس کا تیمم باطل ہو جائے گا. ہم کہتے کہ یہ جو آپ نے قیاس کیا یا آپ نے جو بات کی ٹھیک نہیں. وجہ یہ ہے کہ ابتداءً جو تیمم درست نہیں تھا نا وہ اس وجہ سے درست نہیں تھا کہ اس کی نیت ہی نہیں تھی نا، کافر کی نیت ہوتی نہیں، شریعت میں معتبر نہیں. ہاں وہ مسلمان کا تیمم کیا تھا، بعد میں مرتد ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کا تیمم ختم نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس نے کیا ہے، کفر کیا ہے نا، اور کفر جو ہے ناقض وضو شے نہیں. جب ناقض وضو نہیں ہے تو اسی طرح ناقض تیمم بھی نہیں ہوگا، اور یہ تیمم کا کوئی منافی امر نہیں ہے. جب منافی امر نہیں ہے تو لہذا ابتدا و انتہا کو ایک جیسے شمار کرنا درست نہیں ہوگا. ولنا ہماری دلیل کہ دیکھیں ان الباقی بعد التیمم، تیمم کے بعد بقیہ چیز کیا ہے، صفت کونہ طاہرا، اس کے اندر یہ صفت ہے کہ یہ آدمی طاہر ہے، اس لیے کہ اس نے ابتداءً مسلمان ہونے کی حالت میں تیمم کیا تھا. فاعتراض الکفر علیہ، پس کفر کو اس پر طاری ہونا، مرتد ہو جانا، لا ینافی ہے، یہ اس تیمم کے لیے منافی نہیں ہے. اور اس کی مثال سے جیسے کما لو اعترضا علی الوضوء، اگر یہی کفر معترض ہو جائے، درپیش ہو جائے، طاری ہو جائے وضو کی حالت میں، تو وضو نہیں ٹوٹتا تھا، منقوض نہیں ہوتا تھا، بلکہ آدمی متوضی رہتا تھا. اسی طرح تیمم بھی کیا ہوگا، باقی رہے گا. ہاں ابتداءً جو آپ نے کہا کہ کافر کا تیمم درست نہیں ہے تو اس کی وجہ الگ ہے. وَإِنَّمَا لَا يَصِحُّ مِنَ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً، ابتدائی صورت میں کافر سے تیمم کے درست ہونے کے ہم جو قائل نہیں ہے نا، وہ اس وجہ سے کہ لعدم النیت منہ، کہ اس کی نیت شریعت میں معتبر نہیں ہے.
اور جب ابتداءً اس کی نیت معتبر ہو گئی تھی، بعد میں جو کافر ہو گیا تو اعتراضی کفر سے کوئی منافی امر پیش نہیں آیا۔ آگے فرمایا کہ دیکھے وَيَنْقُضُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، کہ جو چیز ناقض وضو ہونا وہی ناقض تیمم بھی ہوگا۔ وجہ یہ کہ جو چیز ناقض اصل ہونا وہی ناقض فرع ہوگا، جو ناقض اصل ہے وہی ناقض خلیفہ ہوگا۔ البتہ ایک اور ناقض جو زائد ہے تیمم کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر پانی دیکھ لے اور وہ کیا ہو قادر بھی ہو اور وہ پانی وضو غسل کے لیے کافی ہونا تو پھر اس کا تیمم کیا ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ایک امر ہے جو کیا ہے وضو سے زائد ہے۔ فرمایا کہ وَيَنْقُضُ التَّيَمُّمَ، تیمم کو توڑ دیتی ہے كُلُّ شَيْءٍ، ہر وہ چیز، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ جو وضو کو توڑ دیتی ہے، جیسے خروج الشيء من احد السبيلين، یا خروج الدم، یا خروج اي شيء كان من حصة البدن ومن اي حصة كان بشرط ان يكون نجسا وسائلا۔ تو صورت میں کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا تو تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ وجہ کہ لأنه خلق عنه، کہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، فأخذ حکمہ، اسی کا حکم لے گا۔ وَيَنْقُضُهُ، ہاں ایک اور زائد شے ہے جو تیمم کو توڑ دیتی ہے، وہ کیا ہے ایضاً رؤیت الماء اذا قدر علی استعمالہ، کہ پانی دیکھ لے اور وہ پانی کافی بھی ہو، صرف ہی نہیں کہ تھوڑا پانی ہو بلکہ رؤیت الماء اذا قدر علی استعمالہ وکان الماء کافیا للوضوء او الغسل، اس پر قادر بھی ہو، قادر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی بھی ہو، قلیل مقدار میں نہ ہو۔ لأن القدرت، اس لیے کہ جو قدرت کا لفظ استعمال کیا نا تو یہ کیا ہے غایت ہے کس کے لیے، لطہوریت التراب، کہ تراب اس وقت طاہر رہے گا نا کہ جب اس کو قدرت علی المعنی ہو۔ قدرت کا کام معنی کیا ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ مثلا وہ پانی استعمال کر سکتے، بیمار نہیں ہے، مریض نہیں، کوئی بیمار اس کو لاحق نہیں ہوتی یا زیادہ نہیں ہوتی، یا اسی طرح قدرت کا یہ معنی بھی ہے کہ دیکھیں پانی تو موجود ہے مگر وہ پانی کیا ہے مسمن ہے، یعنی اس کی قیمت لی جاتی ہے، اس کے پاس قیمت ہے نہیں تو اب بھی کیا ہوگا یہ عاجز سمجھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ لأن القدرت ہی المراد بالوجود الذی، کہ قدرت سے مراد وہی وجود ہے نا پانی کا کہ ہوا غایت لطہوریت التراب، کہ جو کیا ہے پانی کے طہوریت کے لیے غایہ ہے، یعنی جیسے ہی پانی پایا جائے گا نا تو تراب طاہر نہیں رہے گا۔ طاہر اس وقت تراب رہے گا جب پانی نہیں پایا جائے گا۔ ان اللہ نے کیا فرمایا کہ ما لم تجدوا ماء، ہاں جب تجدوا ماء پانی پالو تو فلا تیمم بالصعید، پھر کیا کرو تیمم نہ کرو۔ تو فرمایا کہ وخائف السبع والعدو والعطش، وخائف السبع والعدو والعطش عاجز حکما، حقیقی عاجز تو ہوتا ہے کہ جس کو پانی نہ ملے نا، وہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ حقیقی عاجز ہے کہ اس کے پاس پانی پر قدرت نہیں علی الاستعمال او علی لاجل انه لیست القیمت موجودۃ عنده، کہ اس کے پاس کیا ہے قیمت موجود نہیں، یعنی اس کے پاس قیمت موجود نہیں اس کی وجہ سے عاجز ہے، یا بالکل استعمال کی وجہ سے کیا ہے عاجز ہے، وہ تو کیا ہے وہ حقیقی عاجز ہے۔ البتہ آگے فرما رہے کہ اگر پانی موجود ہے اور یہ کیا ہے عاجز اس وجہ سے ہے کہ باہر کوئی جانور کھڑا ہے، درندہ کھڑا ہے، کنواں موجود ہے، یا کنواں موجود ہے، چشمہ موجود ہے لیکن وہاں سے پانی لینے کے لیے کوئی ڈول نہیں ہے، والعدو، یا دشمن سے ڈر رہا ہے کہ باہر نکلوں گا مارا جاؤں گا، یا کوئی عذر تلف ہوگا، والعطش، یا اس کے بعد پانی ہے مگر یہ پانی پینے کا پانی ہے، سالن کھانے کے پکانے کا پانی ہے، اگر اس کے استعمال کروں گا بعد میں مجھے کوئی ضرر درپیش نہ ہو تو عاجز حکما، یہ بھی کیا ہے حکمی طور پر عاجز ہے۔ تو حکمی طور پر عاجز ہوا نا تو اسی صورت میں اس کے لیے تیمم کیا ہے جائز ہے۔ والنائم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ قادر تقدیرا، نائم کے متعلق امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے تیمم کیا ہو اور ابھی سو گیا تھا، کسی سواری پر سویا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا نا، یا اسی طرح سے کسی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور پانی کے پاس سے گزر گیا
اور 1 میل کے فاصلے پر وہ گاڑی دور چلی گئی یا جانور یا سواری دور چلی گئی، اس کے بعد یہ نیند سے بیدار ہوا اور ساتھیوں نے بتایا کہ اب کیا کرے، آپ تیمم دوبارہ کر لو نا، اس لیے کہ اب ہم دوسری نماز پڑھتے. اس نے کہا کہ میرا تیمم تو ہے. وہ ساتھی اس سے کہیں گے کہ تیمم آپ کا نہیں، اس لیے کہ آپ پانی کے پاس سے گزر گئے تھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ کہے گا کہ یار میں تو اس وقت سویا ہوا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں کیا تھا، قادر تھا مگر سونے کی وجہ سے اس کو قدرت نہ ملی. مگر سونے کی وجہ سے یہ جو قدرت نہ ملی نا، یہ اس کی اپنی کیا ہے، کوتاہی ہے. لہٰذا ہم کہیں گے کہ تم تقدیری طور پر حکمی طور پر قادر تھے مگر تم نے کوتاہی کی. اب کیا کرو گے، نیا تیمم اب ضرور کرو گے. یہ امام صاحب کا مذہب ہے. صاحبین کے نزدیک نائم جو ہے نا وہ کیا ہے، عاجز ہے، وہ قادر نہیں ہے. اب کس کے قول پر عمل کرے؟ قول تو کیا ہے، صاحبین والا ہے، مگر احتیاطاً حضرت امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کیا جائے گا. آگے فرمایا کہ والنائم عند ابی حنیفہ قادر تقدیرا، اگر پانی کے پاس سے گزر جائے اور یہ متیمم تھا اس وقت، تو لہٰذا یہ تقدیری یعنی حکمی طور پر شریعت نے اس کو قادر سمجھا ہے. اور یہ جو سورہ اس کی اپنی کوتاہی ہے. حتی لو مر النائم المتیمم علی الماء، اگر متیمم جو سویا ہوا تھا نا پانی پر سے گزر گیا کسی گاڑی سواری میں، یا خود ہی جو تھا کیا تھا آدھی نیند کی حالت میں تھا، نیم کیا تھا، نیم سویا ہوا شخص تھا، پانی کے پاس سے گزر گیا اور 1 میل دور کے فاصلے پر چلا گیا، تو بطل تیممہ عنده، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا یہ تیمم باطل ہو گیا. اگلی نماز کے لیے کیا کرے گا، نیا تیمم کرے گا. والمراد، اور مراد اس پانی سے کون سا پانی ہے کہ جو پانی پر گزر چکے، یعنی مر النائم علی الماء، یا ہر جگہ جو ہوگا کہ قدر علی استعمال الماء، تو اس سے مراد ہے کہ ما یکفی للوضوء، جو پانی وضو غسل کے لیے کافی ہو. لأنه لا معتبر بما دونه ابتداء فکذا انتہاء، کہ جو پانی کیا ہو اس مقدار سے کم ہونا تو اس کا جیسے ابتداءً اعتبار نہیں ہے نا، کہ ابتداءً اس کے لیے جائز تھا کہ تیمم کر لے. اسی طرح اگر تھوڑا سا پانی اس نے دیکھا تھا نیند کی حالت میں تو اس کا پھر یہ تیمم نہیں ٹوٹے گا. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انتہاءً بھی کیا ہے، اس کے لیے یہ پانی معتبر نہیں. وجہ یہ کہ یہ کافی نہیں ہے وضو وغیرہ کے لیے. آگے فرمایا کہ ولا یتیمم الا بصعید طاہر، کہ تیمم جب کرے گا نا پاک مٹی سے کرے گا، نجس سے نہیں کر سکتا. لأن الطیبہ، یہ جو فرمایا کہ تیمم صعیدا طیبا، یہ جو طیب کا لفظ نا ارید به الطاہر، بالاجماع اس سے طاہر والا معنی مراد لیا گیا. ولأنه، اور یہ جو تراب ہے نا آلۃ التطہیر، یہ آلہ ایک ذریعہ تطہیر کا، تو فلا بد من طہارته فی نفسه کالماء، پانی کی طرح بی نفسه بعینه بذاتی، اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس پانی نہیں اور اس کو یہ امید ہے کہ شاید آخر وقت میں مجھے کیا ملے، پانی ملے، تو اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ شخص آخری وقت تک انتظار کر کے نماز کو مؤخر کرے یا مؤخر نہ کرے؟ تو فرمایا کہ اس کے متعلق مختلف روایات ہیں، مگر مستحب یہی رہے گا کہ وہ کیا کرے، نماز کو مؤخر کرے. وَيُسْتَحَبُّ، مستحب ہے، لِعَادِمِ الْمَاءِ، اس آدمی کے لیے کہ جس کے پاس پانی نہیں ہے، وہ کیا کرے، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اَيُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ يَرْجُوهُ، اور حالت یہ اس کو امید ہو کہ آخر وقت مجھے پانی مل سکتا ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اَيُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، کہ وقت کے آخری تک، آخر اجزاء تک نماز کو مؤخر کرے. فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ يَتَوَضَّأُ، اگر پانی ملے ٹھیک ہے وضو بنا لے، وَإِلَّا تَيَمَّمَ، ورنہ تیمم تو گیا نہیں ہے، تیمم کر لے، وصلی، اور نماز ادا کرے. اور یہ انتظار اس لیے کرے گا تاکہ اگر وضو کیا ہونا تو لِيَقَعَ الْأَدَاءُ بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ، تاکہ ادا واقع ہو جائے طہارتین میں سے اکمل طہارت کے ساتھ. وہ کیا ہے، وہ وضو ہے. فَصَارَ، اس کی
مثال یہ تھی کالطامع فی الجماعہ، جیسے کہ اگر آدمی جماعت کا کیا کرے، انتظار کرے کہ اب نماز اکیلے نہیں پڑھوں گا بلکہ انتظار کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی آ جائے اس کے ساتھ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ وعن ابی حنیفہ ابی یوسف رحمہ اللہ فی غیر روایت الاصول، اصول کی روایت کے علاوہ دوسری روایت میں نوادر کی روایت میں یہ آیا ہے کہ ان التاخیر حتم، کہ تاخیر خواہ کرے گا واجب ہے، حتم منا واجب، وجہ کے لیے ان غالب الرأی کالمتحقق، جب اس آدمی کو غالب رائے سے لے کہ ہو سکتے مجھے پانی ملے اور امید بھی کیا ہے، امید قوی ہے، تو یہ متحقق کی طرح ہے۔ ہاں اگر پانی آخر وقت میں نہ ملے تو پھر کیا کرے، تیمم کرے۔ وجہ ظاہری روایت کی جو وجہ بتائی گئی کہ وہ یہ ہے کہ ان العجز ثابت حقیقتا، کہ حقیقی طور پر کیا ہے، عجز ثابت نہ، فی الحال پانی ہے ہی نہیں، تو فلا يزول حکمه الا بیقین، لہذا اس عجز کا حکم اس وقت ثابت ہوگا نا، یہ عجز اس وقت ہم عجز نہیں سمجھیں گے جب یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہو کہ پانی ہے، اور یہاں پر یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، صرف کیا امید سے کیا ہوتا ہے، تو عجز کیا ہے، حقیقی ہے، لہذا اس کے لیے زوال عجز کے لیے شے کا بھی یقینی ہونا چاہیے، اور وہ یقینی نہیں ہے یہاں پر، تو فرمائے کہ ان العجز ثابت حقیقتا و یقینا فلا يزول هذا العجز، یعنی حکمه الا بیقین، اس کے لیے یقین ہونا چاہیے، اور یہاں پر یقین نہیں ہے، الا بیقین مثلہ۔ آگے فرمایا کہ یہ جو تیمم اس نے کیا ہے نا، اس کے ساتھ کون کون سی نمازیں پڑھ سکتے، صرف فرض پڑھے گا یا نوافل، یا ایک فرض پڑھے گا یا دو فرض بھی پڑھ سکتا ہے؟ ہمارے نزدیک تیمم کے ساتھ فرائض پڑھنا چاہے، نوافل پڑھنا چاہے، جب تک تیمم قائم ہونا پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی صاحب نے فرمایا کہ ہر فرض کے لیے نیا نیا تیمم کرے گا۔ وہ یہ کہتے کہ دیکھیں اصل طہارت تو وضو والی ہے، وہ ہے نہیں، اب یہاں پر یہ جو طہارت اس کو حاصل ہے نا تیمم سے حاصل ہے، اور تیمم جو ہے اجازت خدا کی طرف سے اس کی ملی ہے، یہ ضرورت نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت قدر بقدر ضرورت، یہاں پر ایک نماز کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لہذا دوسری نماز کے لیے یہ نیا تیمم کرے گا، اور طہارت ضروری ہے، لہذا یہ مطلق طہارت کی طرح نہیں۔ ہم کہتے کہ نہیں، اللہ رب العزت نے تیمم سعیداً کا حکم دیا ہے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور یہ مطلق حکم ہے، کوئی تقید وغیرہ نہیں ہے، اور یہ بالکل کیا ہے، تیمم بجمیع اجزائہ، وضو کی طرف پاکی حاصل پاکی جو ہے ہمیں دیتا ہے، تو لہٰذا یہ وضو ہی کی طرح رہے گا۔ وَيُصَلِّ بِالتَّيَمُّمِ، ہی تیمم کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہے گا، ما شاء، جتنی بھی چاہے، من الفرائض والنوافل، فرض اور نفلی نمازیں۔ وعند شافعی رحمہ اللہ وتعالی یتیمم لکل فرض، ہر فرض نماز کے لیے الگ الگ تیمم کرے گا، لأنہ طہارت ضروریہ، یہ کیا ہے، طہارت ضروریہ ہے، لہذا یہ پانی کی طہارت کی طرح نہیں۔ ہم کہتے کہ نہیں، ولنا انہ طہور، یہ تیمم طہور رہے گا اس وقت تک، حال عدم الماء، جب تک پانی موجود نہ ہو، تو فیعمل عمله ما بقی شرطه، لہذا یہ تیمم وضو کی طرح عمل کرے گا، جو عمل اس کا ہے نا یہی عمل اسی کا بھی ہے جب تک شرط باقی، وہ شرط کیا ہے، عدم الماء، جب عدم الماء ہوگا نا اسی وقت تک یہ طاہر و مطہر رہے گا۔ آگے فرمایا کہ وَيَتَيَمَّمُ الصَّحِيحُ فِي الْمِصْرِ إِذَا حَضَرَتْ جَنَازَةٌ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فَخَافَ إِنِ اشْتَغَلَ، کہ اگر جنازہ حاضر ہو جائے نا، نماز جنازہ، اور یہ آدمی خود ولی نہیں ہے اس جنازے کا، اور اس کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں وضو کرنا چاہوں نا تو مجھ سے یہ جنازے کی نماز رہ جائے گی، اور دوبارہ اس کی کوئی تلافی بھی نہیں ہو سکتی، تیسری صورت میں یہ تیمم کر سکتے، وجہ یہ کہ یہاں پر یہ عاجز ہے، اور یہاں پر عجز متحقق ہے۔ وَيَتَيَمَّمُ الصَّحِيحُ، یعنی غیر معذور شخص بھی کیا کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں، فی المصر، شہر میں، اور اس کو پانی بھی کیا ہے، موجود پانی ملا ہے، اس صورت میں اذا حضرت جنازہ، جب نماز جنازہ حاضر ہو جائے، والولی غیر، اور یہ آدمی جو ہے ولی بھی نہیں ہے، خود ولی کوئی اور ہے، تو فخاف، اس کو خطرہ ہوا، خوف ہوا کہ ان اشتغل بالطہارہ، کہ اگر میں وضو کی کرنے میں لگ جاؤں نا تو کیا ہے، تفوتہ الصلاۃ، یہ نماز مجھ سے فوت ہو جائے گی، اور یہاں پر اس نماز کو کوئی خلیفہ ہے نہیں،
تو لہٰذا کیا کرے گا؟ تیمم کر سکتے ہیں. جیسے لأنها لا تقضى کہ اس نماز کی قضا نہیں ہوتی بيتحقق العجز یا پر عجز متحقق ہے. وكذا من حضر العید اسی طرح اگر ایک آدمی عید کی نماز کے لیے حاضر ہوا اور پانی موجود ہے مگر اس نے کہا کہ اگر میں طہارت کے اندر لگ جاؤں وضو بنانا چاہوں تو مسجد کی نماز رہ جائے کر دوبارہ تو پڑھائی ہی نہیں جاتی. تو لہٰذا اس صورت میں بھی کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح ہو یا معذور دونوں صورت میں تیمم کر سکتا ہے. وقضا من حضر العید چاہے اضحیٰ ہو یا فطر ہو فخاف ڈر گئے ان اشتغل بالطہارت اگر وضو کرنے لگ جاؤں یفوتہ العید عید کی نماز اس سے فوت ہو جائے گی یا تیمم لہٰذا تیمم کرے گا اس لیے کہ لأنها لا تعاد عید کی نماز دوبارہ نہیں لٹائی جاتی. وقوله اور جو کہا کہ الولی غیرہ کہ ولی کوئی اور ہو اشارت نے اس کی طرف اشارہ کیا انه لا يجوز للولی کہ ولی کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اجازت نہیں دے گا کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا. اگر پڑھ بھی لینا تو دوبارہ اس کے لیے جنازہ پڑھنا درست ہے. وہ روایت الحسن نبی حنیفہ امام حنیفہ کی روایت ہے کہ اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہوا. صحیح ہو یہی درست روایت ہے اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ ولی کے لیے بھی تیمم درست ہے. وجہ کہ لأن للولی حق الاعادہ وہ اعادہ کر سکتے نماز جنازہ کو اس بھی حق حاصل ہے. فلا فوات فی حقہ اس کے حق میں فوات جنازہ والا حکم نہیں ہے.